السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد لا تسبوا الدہر فإن الدہر هو اللہ فإن اللہ هو الدہر۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا کہ زمانے کو گالی دینا کیسا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے زبان پر گالی لانے کو ہی گناہ قرار دیا گیا ہے، اس بات کو ہم نے سنا ہے، اور زبان پر گالی لانا، کسی کو گالی دینا، یہ اسلام میں حرام ہے۔ یہ جائز ناجائز کی بات نہیں، حرام ہے۔ اب رہا مسئلہ زمانے کو گالی دینا یا کسی چیز کو گالی دینا، رب العالمین کی مخلوق کو گالی دینا، یہ کیسا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تسبوا الدہر، کہ زمانے کو گالی مت دیا کرو، اس وجہ سے کہ ہمارے لوگ اور خاص طور پر ہماری مسلمان عورتیں، مائیں، بہنیں ایسی ہیں جو زمانے کو بہت زیادہ گالیاں دیا کرتی ہیں۔ جیسا کہ کسی کا انتقال ہو جائے، اپنے بیٹے کا انتقال یا شوہر یا باپ کا انتقال ہو جائے تو اللہ کو گالی دیتی ہے، کہ کہتی ہیں کہ کیا اللہ کو میرا ہی بیٹا ملا، کیا اللہ کو میرے ہی شوہر دکھے دے، کیا اللہ کو میرا ہی باپ نظر آیا کہ اسی کو مارا۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ جاہلیت اور کفریہ باتیں ہیں کہ رب العالمین کی مشیت کے خلاف بات مت کرنا چاہیے۔ جو تقدیر میں ہے وہ ہو کر رہے گا، اس وجہ سے تقدیر کے مخالف پر بات نہیں کرنا چاہیے۔ تو زمانے کو گالی دینا کہ موسم سرما آیا، سردی آئی، بخار آئی تو کیا برا موسم ہے، کہ کیا بری چیز ہے، کیا بری ہوا ہے، اس طرح کی باتیں کرنا رب العالمین کو گالی دینی طرح ہے۔ جیسا کہ کسی کو بخار آئی تو بیوا سی بخار، بیوا سی سردی، بیوا کی بیماریاں، اس طرح کے بہت سی زبان پر چھوٹی سی باتیں آپ کہہ دیتی ہیں، مگر یاد رکھو یہ بہت ہی زیادہ فرق پڑنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ لا تسبوا الدہر، کہ زمانے کو گالی مت دیا کرو، فإن اللہ هو الدہر، رب العالمین خود زمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاتھ میں زمانہ ہے کہ وہ دن لاتا ہے اور رات لاتا ہے، وہ سورج لاتا ہے اور چاند لاتا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں زمانہ ہے۔ تو زمانے کو گالی دینا گویا رب العالمین کو گالی دینا ہے۔ اب مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اللہ کو گالی دینا کیسا ہے، تو زمانے کو گالی دینا گویا اللہ کو گالی دینا ہے۔ اس وجہ سے اپنی زبان پر ہرگز تقدیر کے خلاف، رب العالمین کے خلاف ہرگز زبان پر گالی آنے نہ دیا کرے۔ اسی طرح مریض ہے، اسی طرح بیماریاں، اسی طرح زمانے کی یا اللہ رب العالمین کی ساری مخلوقات ہیں کہ یہ بیماریوں کو بیوا کی بیماریاں، اس چیزوں کو بیواس کی چیزاں، اس طرح کہنے سے گریز کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں کہا، اللہ کی حدیث ہے کہ یعنی حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ یؤذینی ابن آدم، مجھے آدم کی ساری اولاد بہت ہی تکلیف پہنچاتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ زمانے کو گالی دیتی ہے اور میں ہی زمانہ ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ صحیح احادیث ہیں، جو زمانے کو گالی دے گا وہ رب العالمین کو گالی دینے کی طرح ہے۔ دھپکال آتا ہے، گرمی بڑھتی ہے تو لوگ بیواس کی دھوپ کہتے ہیں، کیا برا دھپکالا ہے، اس طرح ہماری بوڑھی عورتیں کہہ دیتی ہیں، بہت ہی زیادہ فرق پڑنے والا ہے۔ یہ پتجھڑ موسم آتا ہے، جب یہ سردی کا موسم آتا ہے تو لوگ خاص طور پر بڑی عمر والے گالیاں دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہرگز زبان پر اللہ کی مخلوق کے لیے بھی گالیاں نہیں آنے دینی چاہیے۔ یہ بارش ہو اللہ کی رحمت ہے، یہ ٹھنڈ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ دھوپ اللہ کی رحمت ہے، تمام چیزیں اللہ کی رحمت ہیں، تو ہم اس کو ہرگز گالی نہیں دے سکتے۔ تو یہ چھوٹی چیزیں ہم پر قیامت کے دن بہت ہی بھاری پڑنے والے ہیں، اس وجہ سے ہرگز گالی نہ دیں۔ جو بھی اس طرح گالی دیتا ہو اسے منع کرنے کی کوشش کریں، اور یہ احادیث بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری مخلوقات ہیں، اگر ہم ان کو گالی دیں گویا کہ ہم رب العالمین کو گالی دینے کی طرح ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے جسے ہم اچھی طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی سامنے والا ہم کو ماں کی گالی دے یا ہماری برے القاب سے ہم کو پکارے تو ہم کو بہت ہی غصہ آتا ہے۔ اب سمجھو اگر کوئی ہمارے باپ کو گالی دے تو غصہ آتا ہے، خود کو گالی دے تو غصہ آتا ہے، تو ہمارا غصہ برداشت نہیں ہوتا، ہم اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اس سے ڈھکیلی کرتے ہیں، اس طرح کی کئی چیزیں کرتے ہیں۔ تو اگر رب العالمین کو ہم گالی دیں اور رب العالمین کو غصہ آ جائے تو کون ہے جو اس غصے کو رکا سکے، اور کون ہے جو اس سے غصے سے بچ سکے؟ تو اس وجہ سے ہرگز اپنی زبان پر زمانے کو گالی نہ دیا کریں، اس میں بہت ہی برا نتیجہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی اس کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔